اب یہاں پر اگلا یہ ہے کہ اس قرآن و حدیث کو سمجھنے میں بسا اوقات کبھی کبھار بعض مسائل میں آپس میں اہل السنہ والجماعہ کا اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. کسی مسئلے میں کسی نے کوئی فتویٰ دیا ہے اور کسی مسئلے میں کسی نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے. اب جب یہ اختلاف ہو گیا ہے, دونوں کا منہج ایک ہی ہے, دونوں کا مسلک ایک ہی ہے, دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے, دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے, دونوں کی فکر ایک ہی ہے, دونوں کا انداز ایک ہی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے. اس منہج کے رکھنے والے آپس میں قرآن و حدیث کو کبھی سمجھنے میں مختلف ہو جاتے ہیں. ورنہ ہم ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتے میرے بھائیوں جو عقائد میں گمراہ ہو گئے, جو صحابہ کرام کے فہم کا اعتبار نہیں کرتے. وہ لوگ جو صحابہ کرام کے فہم کا اعتبار کرتے ہیں وہ کبھی کبھار قرآن کی آیت کو یا حدیثوں کو سمجھنے میں اختلاف کر جاتے ہیں. اس اختلاف میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اب اگر آپ چاہیں تو ایک دو مثالیں مطلب دے دی جائیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. بعض علماء سلف نے کہا کہ بھائی آپ داڑھی اگر چاہیں تو جو ہے کیا نام ہے ایک قبضہ سے ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, مگر ایک مٹھی کے پہلے نہیں کاٹ سکتے ہیں. بعض علماء سلف نے کہا کہ جو ہے نہیں داڑھی کو بالکل نہیں کاٹ سکتے, آپ کو داڑھی کو چھوڑ دینا ہے, داڑھی پر قینچی لگانا حرام ہے. بعض علماء سلف نے کہا کہ اگر آپ جو ہے کیا نام ہے رکوع میں آتے ہیں, امام رکوع میں ہے اور امام کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں تو گویا کہ آپ کی رکعت ہو گئی. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, رکوع اگر پاتے ہیں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی. بعض علماء نے کہا کہ جب آپ رکوع کر لیتے ہیں, رکوع کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو باندھ لیجئے جیسے کہ آپ غزل میں دیکھتے ہوں گے. بعض علماء سلف نے کہا کہ نہیں, آپ جو ہے کیا نام ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے, انسال کیجئے, آپ ہاتھوں کو باندھیے نا. تو یہ جو بہت سارے مسائل, بعض علماء سلف نے کہا آپ جب سجدے میں جانے لگے تو پہلے گھٹنوں کو رکھیں, بعض علماء نے کہا کہ نہیں پہلے ہاتھوں کو رکھیں. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں میرے بھائیوں کہ جس میں علماء سلف کا فہم یہ مختلف ہو گیا ہے. اب اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, اسی کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے موضوع رکھا گیا ہے. اور یہ آج کے زمانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں سمجھنا بہت ضروری ہے؟ آج اس طرح کے فروعی مسائل کو اور آج اس طرح کے اجتہادی مسائل کو اور آج اس طرح کے جو ہے کیا نام ہے اختلافی مسائل کو لے کر کے ہمارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بدعتی قرار دے رہے ہیں, ہمارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو فاسق قرار دے رہے ہیں. نعوذ باللہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہمارا ایک بھائی اپنے اسی عقیدہ پر چلنے والے بھائی کو کافر بھی قرار دیتا ہے. نعوذ باللہ, یہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. جب اختلاف کی بات کہی جاتی ہے اور یہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں دیکھو اختلاف نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. دینی مسائل کے اندر, عقائد کے مسائل کے اندر, فقہ و معاملات کے مسائل کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرو. تو لوگ کہتے ہیں اختلاف سے کیوں منع کرتے ہو, اختلاف سے کیوں منع کرتے ہو, اختلاف سے کیوں روکتے ہیں آپ؟ اختلافات تو ہر دور میں رہے ہیں. کتنا بڑا شبہ ہے, کیا کہتے ہیں وہ؟ اختلافات تو ہر دور میں رہے ہیں اور اختلافات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے ہیں. صحابہ کرام میں بھی بہت سارے مسائل میں اختلافات تھے, حتیٰ کہ لوگ اس بات کو اتنا کامن کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مسائل تو مسائل ہیں, عقائد میں بھی صحابہ کرام کے اختلافات تھے. مسائل تو مسائل ہیں, عقیدے کے مسائل میں, ایمانیات کے مسائل میں, عبادات کے مسائل میں بھی صحابہ کرام کے اختلافات تھے. میں ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ دراصل یہ شیطان کا شوشہ ہے, شیطان کی طرف سے نکالا ہوا یہ شبہ ہے جس کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس پوائنٹ کو اتنا بڑا بنایا جائے, اس پوائنٹ کو اتنا ہوا دی جائے کہ مسلمان ہمیشہ اختلافات میں رہے اور یہ سوچیں کہ جب ہر دور میں اختلاف رہا ہے, صحابہ میں اختلاف رہا ہے, عقیدے کے مسئلے تک میں صحابہ کرام میں اختلاف رہا ہے, تو پھر اختلافات اگر ہوتے ہیں تو ہوں گے, ہو سکتے ہیں اور ہونے دیا جائے, اس کے بارے میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم نے کہا پہلے ہی کہ اگر اس پوائنٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے تو بہت ساری باتیں باہر کی کریں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں نے, ظالموں نے حدیثیں تک گڑھ دی ہیں, ظالموں نے حدیث گڑھ دی ہے کیا؟ اختلاف امتی رحمہ,
मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। इख्तिलाफ व अस्हाबी लकुम रहमा, मेरे सहाबे कराम का इख्तिलाफ तुम्हारे लिए रहमत है। इख्तिलाफ व अहले बैती लकुम रहमा, मेरे अहले बैते रसूल का इख्तिलाफ तुम्हारे लिए रहमत है। ये सारी बातें झूठी हैं। ये सारी अहादीस जो आपके सामने बयान की गई है तीनों, ये सारी बातें झूठ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम है, आप पर खुली तोहमत है। अल्लाह के नबी ने कभी भी इख्तिलाफात को हवा देना नहीं चाहा, इख्तिलाफात की गुंजाइश नहीं रखी। और अगर इख्तिलाफ रहमत होता तो इत्तिहाद ये लानत होता। अगर इख्तिलाफ रहमत होता तो इत्तिहाद क्या होता? लानत होता। जैसा कि अल्लामा इब्न हज़्म रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर साफ कहा है कि दुनिया में इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। इब्न हज़्म रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है कि ये कहा जाए कि इख्तिलाफ उम्मत का जो है वो रहमत है। क्योंकि अगर इख्तिलाफ रहमत है, इसका लाज़मी मतलब ये है कि इत्तिहाद, इज्तिमाइयत और इत्तिफाक उम्मत का ये लानत और अज़ाब है और रहमत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहरहाल बात बाहर निकल जाएगी। तो इस मसले को हमें समझना है कि इख्तिलाफात का हल क्या है, इख्तिलाफात में हम इख्तिलाफात से कैसे निपटे मेरे भाइयों। इसके लिए जो कुछ निकात मैंने आपके सामने पेश करने के लिए लिखे हैं, और उन्हीं निकात की रोशनी में अपनी बात इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर दूंगा और इंशाअल्लाह ताला उसकी रोशनी में वजाहत करूंगा।